أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى العطف على معمولي عاملين. اب جو مسئلہ آ گیا اقسام عطف کے اندر، اور مسئلہ کیا ہے؟ دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمولوں کے اوپر آ کے عطف کرنا، دو اسماء کو لا کے دو مختلف عاملوں کے مختلف معمولوں کے اوپر عطف کرنا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بعض نحات نے اس مسئلے کو اس طرح تعبیر کیا ہے. کس طریقے سے عبارت لے کر آئے؟ وہ عبارت اس طرح لے کر آئے: العطف علی عاملین. کیا عبارت لے کر آئے وہ غیثی؟ العطف. ابن ہشام کہہ رہے ہیں جو میری عبارت ہے بالکل صحیح ہے. العطف علی معمولی عاملین. ان کی جو عبارت ہے اس کے اندر مجاز ہے. کیا ہے بتائیں؟ مجاز کی ایک قسم آپ لوگ جو معانی اور بیان کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر نہیں پڑھا تو کیا ہے آغا عدیل؟ آپ نے تو پڑھی ہے مختصر. مجاز فی الحذف. حذف کر کے انسان کے مجاز سے کام لیتا ہے. ابن ہشام کہہ رہے ہیں انہوں نے جو علی عاملین بولا تقدیر میں معمول عاملین. بات واضح ہو رہی ہے؟ تقدیر میں کیا ہے؟ معمولین کو حذف کیا اور یہ مجاز ہے. یہ کیا بولے؟ یہ مجاز سے کام لیا انہوں نے. تعبیر ان کی بھی صحیح لیکن مجاز سے کام لیا. ضرورت تھی جو اس کی. میری جو تعبیر ہو کیا بالکل دقیق اور صحیح تعبیر ہے. العطف علی معمول عاملین. دو مختلف عاملوں کے مختلف معمولوں پر عطف کرنا. صحیح ہے؟ اس مسئلے کے اندر کل 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک دفعہ کیا ہے کہ عامل ایک ہے، معمول بہت سارے ہیں. عامل کیا ہوتا ہے؟ ایک معمول، یا عامل جو ہے ایک معمول دو. کہہ رہے اس کے اندر تمام ابن شام کہہ رہے تمام نحویین کا اجماع ہے کہ آپ آرام سے عطف کر سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے. صحیح ہے؟ ایک دفعہ عامل ایک ہے، معمول اس کے 3-4 ہیں، اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کوئی اشکال نہیں، آپ عطف کر سکتے ہیں لا کے. صحیح ہے؟ بات واضح یہاں تک؟ تو یہ 3 مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ کیا ہو گیا؟ دو معمول عامل ایک. دوسرا 4-5 معمول عامل ایک. تیسرا 3-4 معمول اور عامل ایک. صحیح ہے؟ نہیں، 3-4 معمول اور عامل ایک سے زیادہ، 2 یا 3 عامل بولتے ہیں. صحیح ہے؟ 3 مسئلے. تو کہہ رہے ہیں ان کے اندر کہہ رہے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے. شروع کے 2 میں کوئی اشکال نہیں، عطف کر سکتے ہیں. آخری جو ہے نہیں کہ 3-4 معمول ہوں 3-4 عامل ہوں، اس کو سب نے منع کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کے اندر ہماری بحث نہیں ہے. بحث کیا ہے؟ 2 مختلف عاملوں کے 2 مختلف معاملوں پر عطف کرنا. مطلب واضح ہوا؟ ابھی 2-3 لائنیں دیکھیں تاکہ اور واضح ہو جائے. وقولهم على عاملين فيه تجوز. علیکم السلام. کہنا ہے کہ یہ قول، کن کا یہ قول؟ نحوین کا یہ قول علی عاملین، یعنی انہوں نے عبارت کے اندر معمولی استعمال نہیں کیا، عاملین بولا گبل. ابن ہشام کہہ رہے ہیں فیہ تجوز. انہوں نے کیا یہ مجاز سے کام لیا. مجاز فی الحذف ای فیہ مجاز و حذف. اجمعوا. اب بحث کو شروع کر رہے ہیں، یہ نقطہ بیان کر کے بحث کو شروع کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اجمعوا، تمام نحویین کا اتفاق ہے، اجماع ہے کس بات پر؟ علی جواز العطف علی معمول عامل واحد. عطف کرنا جواز عطف پر اجماع ہے. کس طریقے کا جواز عطف؟ علی معمول 2 معمولوں پر کہ جن کا عامل کیا بولے؟ ایک ہو. نحو مثال دے رہے ہیں ان زیدا ذاہب وعمرا جالس. ان حروف مشبہ بالفعل میں سے زیدن اس کا اسم، ذاہب خبر. اب عامل
معمول دو ہو گیا نا، اسم ایک معمول، خبر دوسرا معمول، عامل کیا ہے؟ ایک ہے انا، آپ نے لا کے عطف کر دیا وعمرن جالس، زید جانے والے، کہہ رہے کوئی اشکال نہیں ہے، سب نے بولا بالکل عوامل صاحب لوگ پڑھتے ہیں، بالکل ایک بدیہی سی بات ہے یہ، صحیح ہے ایک مسئلہ اس کے اندر بحث ہی نہیں ہے، یہ اسی تردن للباب ذکر کر رہے ہیں مناسبت کی وجہ سے۔ وعلی معمولات عامل، اور کہہ رہے ہیں ایک عامل ہو معمولات بہت سارے ہوں، اس پر بھی کیا ہے اجماع ہے علماء کا کہ عامل کیا ہے؟ ایک ہے، معمول تین چار ہیں، تو اس کے اوپر بھی لا کے آپ عطف کر سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے، اجماع ہے تمام نحویین کا، یعنی اجمعوا علی جواز العطف علی معمولات عامل، ایک عامل کے کئی معمولات پر عطف کرنا جائز ہے، نحو اعلم زید عمرا بکرا جالسا و ابو بکر خالدا سعیدا منطلقا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا آغا ذیشان؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ زید نے جلوایا، عمرو کو باکر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں تو پریشان کیوں نہیں، بدیہی سے بات ہے، زید نے پہچانوایا عمرو کو، کیا پہچانوایا؟ زید علامہ کا فاعل، یہ افعال قلوب کے اندر یہ بحث آئی ہے شاید، عامل ہدایہ میں سمجھیہ میں ہے، زید نے پہچانوایا عمرو کو کہ بکر کے بیٹھا ہوا ہے، اب علامہ فعل، زید اس کا فاعل، جالسن مفعول اول، بکرن مفعول ثانی، جالسن مفعول ثالث، کتنے معمول ہو گئے؟ چار معمول ہو گئے، عامل کیا ہے؟ ایک ہے، اس کے اوپر لا کے عطف کر دیا، وہ ابو بکر، عطف کرنا زید کے اوپر، فاعل کے اوپر، اور ابو بکر نے جنوایا، کس کو جنوایا؟ خالد کو، کہ سعید کیا منطلق ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں اس عطف کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بھی شبہ نہیں ہے، تمام نحویین کا اجماع اس کے اوپر، یہ دو مسئلے، اور کہہ رہے ہیں وعلا، یعنی اجمعوا علا، عطف والے اجمعوا کے پر، وہ اجمعوا تمام نحویین کا اجماع ہے، علی منع العطف علی معمولی، معمولہ نہیں پڑھنا ہے، معمولینہ ہے، یہ جمع کا صیغہ، جمع کا صیغہ، اور کہہ رہے ہیں کہ تمام نحویین کا اجماع ہے کس بات پر؟ عطف کے منع ہونے پر، علی معمولی اکثر من عاملین، کہہ رہے ہیں کہ ان معمولوں کے عطف کرنے پر کہ جن کے کیا بولے دو سے زیادہ عامل ہیں، ان کے اوپر عطف کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے تمام نحویین کے نزدیک، نحو جیسا کہ ان زیدن، اب یہ ترکیب صحیح نہیں ہے، یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ان زیدن ضارب ابوہ لعمر واخاک غلامہ بکر، مطلب واضح ہوا غیر؟ کیا ہے یہاں پہ؟ ان زیدن میں ان ایک عامل، زیدن اس کا معمول اسم، ضاربن اس کی خبر، ضاربن خود عامل، عامل ثانی، صحیح ہے، ابو اس کا فاعل معمول، بات واضح ہو رہی ہے؟ فاعل کیا ہو گیا؟ معمول، لعمر لام حرف جر عامل، عمر معمول مجرور، تین عامل تین معمول، صحیح ہے، معمولینہ ہو گیا، علی معمولی اکثر من عاملین، دو عاملوں سے زیادہ اگر ہوں تو ایسے معمولوں کے اوپر عطف کرنا کیا ہے؟ منع کیا ہے؟ اب عطف کس طرح کر رہے ہیں؟ وَأَخَاكَ، اخاکہ کو عطف کیا زیدن کے اوپر منصوب، غلامہ کو عطف کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ ابوہ کے اوپر، بکر کو عطف کر رہے ہیں عامل، یہ غلط ہے ترکیب، یہ کیا بولیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ممنوع ہے، تمام نحویین کا اجماع ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ بولیں آقا معمول زیادہ ہو عامل ایک ہو، اس میں تو اشکال نہیں ہے، یہاں پہ معمول زیادہ ہے عامل بھی زیادہ ہے، دو سے زیادہ کیا ہو گئے؟ عامل ہو گئے، یہاں پہ بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب واضح یہاں تک؟ میں نے کہا کہ دو سے زیادہ، اگر دو عامل ہو تو پھر صحیح ہے، دو سے زیادہ ہو تو پھر ابھی دو عامل بھی آگے، دو عامل بھی آگے، یہاں تک بات واضح ہے بالکل؟ اگر عامل ایک ہو معمول دو ہو عطف کر سکتے ہیں، اجماع ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، ان زیدن ذاہب و عمرا جالس،
اگر عامل ایک ہو معمول بہت سارے ہوں بالکل عطف کر سکتے ہیں. علم زید عمرا بکرا جالسا. بکر یا بکر ہے؟ بکر ہے. اس کے اوپر ابو بکر کو لا کے عطف کر دیں، خالد کو، سعید کو، کوئی اشکال نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اگر کہ معمول زیادہ ہیں عامل بھی زیادہ ہیں، ان زیدن ایک، ضارب ابو دو، لعمر تین معمول تین عامل، یہ کیا بولے ترکیب کی وجہ کیا؟ اس کے اوپر لا کے آپ ایک کے اوپر زیدن کے اوپر عطف کر رہے ہیں، ابو کے اوپر عطف کر رہے ہیں، عمرو کے اوپر عطف کر رہے ہیں. سب نے کیا بولے؟ تمام نحویین نے منع کیا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. وَأَمَّا، اب کہہ رہے ہیں ہماری جو بحث ہے وہ بحث کیا ہے؟ وہ وَأَمَّا مَعْمُولَ عَامِلَيْن، کہہ رہے ہیں کہ اما یہ کہ دو معمول کہ جن کے دو مختلف عامل ہیں، ان کے اوپر بحث کیا؟ ان کے اوپر عطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دو اسموں کو لا کے. وَأَمَّا مَعْمُولَ عَامِلَيْن، بات آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں دو شق ہیں. شق اول یہ ہے کہ ان دو عاملوں میں سے اگر کوئی ایک عامل جار نہ ہو، حرف جر عامل جو ہے وہ جار نہ ہو، تو ابن مالک نے فرمایا کہ اگر جار نہ ہو تو عطف نہیں کر سکتے آپ. اگر جار نہ ہو تو عطف نہیں کر سکتے. اور ابن مالک نے اجماع کا ادعا کیا ہے. کیا بولا؟ تمام نحویین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر جار نہ ہو تو عطف کرنا جائز نہیں ہے، غلط ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے. ابن حشام کہہ رہے ہیں یہ جو ابن مالک کا ادعا ہے یہ فی محلی نہیں ہے، یہ کیونکہ نحویین بہت سارے اس بات قائل ہیں اگرچہ عامل جار نہ ہو ان دونوں میں سے تب بھی عطف کرنا صحیح ہے، اور بہت سارے شواہد عرب موجود ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. یہ ایک شق. دوسری شق میں آگے کیا بولا؟ دوسری شق ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک جار ہو اور جار کیا ہو؟ مؤخر ہو، تو نحویین میں سے ایک نحوی ہے مہدوی ان کا نام ہے، انہوں نے پھر کہا کہ یہ ایسا عطف کرنا بھی ممکن ہے، ایسے معمولوں کے اوپر لا کے عطف کرنا کہ جن کا ایک عامل جار ہو اور مؤخر ہو. صحیح ہے. جار کیا ہو؟ مؤخر ہو، تو وہاں پر بھی عطف کرنا ممکن ہے. اس پر بھی انہوں نے اجماع کا ادعا کیا. ابن حشام کہہ رہے ہیں یہ اجماع کا ادعا بھی غلط ہے، کیونکہ میں نے بیان کیا کہ نحویین میں سے کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ عطف کر سکتے ہیں، چاہے جار ہو چاہے مؤخر ہو نہ ہو، کوئی جو ہے نا وہ اجماع. جب ایک دو نحوی کے بھی ہم نام لے کر آئیں گے تو اجماع کیا ہو جائے گا بتائیں؟ باطل ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہ سارے اجماع وہی لوگ اجماع کر رہے ہیں جنہوں نے نبی کے بعد جو اجماع کیا تھا. بدبختی وہیں سے چلی آ رہی ہے. نحوی ویاکرن نے اجماع پر شروع کر دیا تھا. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اچھا، اب یہاں سے عبارت یہاں سے دیکھیں. وَأَمَّا مَعْمُولَ عَامِلَيْن، اما یہ کہ دو معمولوں کے دو عاملوں پر عطف کرنا. شق اول دو شق اس کی دو صورتیں ہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا، اگر احدہما احد العاملین ان دو عاملوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، کیا نہ ہو؟ لم یکن کی خبر جارن، جار نہ ہو. صحیح ہے. فقال ابن مالک، تو ابن مالک نے کہا ہوا ممتنع اجماعا. اجماعا کیا بولے؟ عطف کرنا دو معمولوں کے دو عاملوں کے دو معمولوں پر کہ جن دو عاملوں میں سے کوئی ایک جار نہ ہو عطف نہیں کر سکتے. اجماع کا ادعا کون کر رہا ہے؟ ابن مالک. نحو مثال دیکھیں اور والے کان آکلا طعامک عمرو وتمرک بکر. اصل میں اس طرح کان آکلا عمرو طعامک، یہ عمرو جو اسم ہے وہ مؤخر ہو گیا. بات ضروری ہے. کانا فعل ناقصہ، عمرو اس کا کیا اسم؟ آکلا خبر. صحیح. یہ ایک عامل اور اس کے معمول آ گئے. آکلا عامل ثانی، طعامک اسے کیا مفعول آکلا کا. بات واضح ہو رہی ہے. متعدی ہے نا، اکلا یاکل متعدی ہے. آکلا کا مفعول کیا؟ طعامک. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں وتمرکا کو عطف کر رہے ہیں طعامک کے اوپر اور بکرن کو عمرن کے اوپر. ابن مالک کے نزدیک یہ عطف صحیح نہیں ہے، ممتنع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی جار نہیں ہے. ایک عامل کیا کانا، دوسرا عامل آکلن. اس طرح کا عطف ابن مالک کے نزدیک غلط ہے
اور ابن مالک نے کہا کہ کیا یہ اجماع ہے نحویین کا. ابن ہشام انصاری آگے کیا بولنے ولیس کذالک یعنی کیا ہوا ممتنع اجماعا جو کہا یہ غلط ہے یہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ یعنی کہ لیس ادعاء ابن مالک فی محلہ ابن مالک کا ادعا اپنی محل میں نہیں ہے بلکہ کیا وہ ایسی انہوں نے ادعا کر دیا اجماع کا. کیوں؟ کہہ رہے بل نقل الفارسی ابو علی فارسی سے نقل ہوا الجواز مطلقا عن جماعت. ابو علی فارسی نے ایک نحویوں کی جماعت سے مطلقاً یعنی کیا ایک عامل جار ہو یا نہ ہاں چاہے عامل جار ہو نہ ہو آپ عطف کر سکتے ہیں. ان کے نزدیک یہ مثال کان آکلا طعامک عمر و تمرک بکر بالکل صحیح ہے. بات واضح ہو رہی ہے. وقیل اور یہ کہہ رہے کہا گیا کہ اس جماعت میں سے کون ہے ان منهم الاخفش. اخفش جہاں پہ بھی نحوین کوئی بات کرتے تو اخفش آپ کو پتہ ہے شروع سے وہ ایک اپنے ٹانگ لاتا ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی. اخفش اسی جماعت میں اخفش نے بولا ہے کوئی نحوین کی بات جو بالکل کوئی اجماع نہیں بالکل آپ عطف کر سکتے ہیں جار کا ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب واضح یہاں تک. وَإِنْ كَانَ عطف ہو رہا ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا دو شقیں تھی دو عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر عطف کرنا دو اسموں کو لا کے الگ سے صحیح ہے. اگر ایک جار دونوں میں سے کوئی ایک جار نہ ہو تو سیبوے کیا ابن مالک کیا کریں مطلقاً منع ہے. وہ مطلقاً بولنا ممتنع ہے صحیح ہے اجماعاً. دوسری صورت وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْعَامِلَيْنِ اگر دونوں میں سے ایک جارن جار ہو فَإِنْ كَانَ الْجَارُ مُؤَخَّرًا اگر جو عامل جو جار ہے وہ مؤخر ہو دوسرے عامل سے نحو جیسا کہ زید فی الدار والحجرۃ عمر. یہاں پہ زید کیا بولیں یہ خود ایک عامل دوسرا عامل دار کے اندر کیا فی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. زید فی الدار والحجرۃ عمر او یا تو سر پڑھیں زید فی الدار وعمر الحجرۃ صحیح ہے. یہاں پہ جو جار ہے عامل جار فی وہ کیا ہے مؤخر ہے یعنی پہلے زیدن آ گیا. یہ اس قول کی بنا پر اگر ہم بولے خود مبتدا کیا ہے رفع دیتے ہیں. عامل معنوی علی بیان کر چکے کئی دفعہ کہ چار اقوال ہیں مبتدا کے مرفوع ہونے کے بارے میں سیٹی میں گزر چکا ہے. چار قول ہیں. یہ اس قول کی بنا پر کہ خود مبتدا کیا ہے رافع ہے تو عامل بن جائے گا نہیں بن جائے گا بن جائے گا. زید ایک عامل فی دوسرا عامل دار کے اندر. اب آ کے آپ ادھر عطف کر رہے ہیں کس کو عمر کو وعمر الحجرۃ. عمر کو عطف کر رہے ہیں زید کے اوپر اور الحجرۃ کو عطف کر رہے ہیں کس کے اوپر دار کے اوپر. وعمر فی الحجرۃ. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں فنقل المہدوی جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں مہدوی نے نقل کیا انہ ممتنع اجماعا. یہ بھی کیا بولے اجماع ہے کہ یہ ممتنع ہے ممنوع ہے بالکل آپ ایسا عطف نہیں کر سکتے. ابن ہشام کہہ رہے ہیں ولیس کذالک کہہ رہا اصل اس طرح نہیں ہے. یہ ادعا یہ اجماع کا ادعا بھی کیا بولے غلط ہے. یہ کیوں بل ہوا جائز عند من ذکرنا کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جائز ہے جن کے بھی اوپر ذکر کیا وہ کون ہے وہ اخفش اور فارسی. ان کے نزدیک جار وار کی کوئی شرط ہی نہیں ہے. جب جار کی شرط نہیں ہے تو خود بخود یہ مؤخر اور مقدم کی بات ہی نہیں آئی تھی. مطلب واضح ہوا نہیں ہوا. وَإِنْ كَانَ الْجَارُ مُقَدَّمًا اب وہی حضرات کہہ رہے ہیں کہ اگر جار مقدم ہو نحو فی الدار زید زید بعد میں آ گیا فی الدار مقدم فی جو جار مقدم والحجرۃ عمر فالمشہور عن سیبوے المنع. سیبوے سے کیا مشہور ہے کہ اس صورت میں بھی جار کے مقدم ہونے کی صورت میں بھی ممنوع ہے عطف کرنا. وبہ اور اسی منع کے بارے میں قال المبرد وابن السراج وحشام. مبرد ابن سراج اور حشام تینوں نے بھی اسی منع کے بارے میں جار اگر مقدم ہو تو تب بھی کیا بولیں سیبوے مبرد. یہ مبرد پڑھنا چاہیے مبرد بکسر الراء. وابن السراج وحشام چار نحوین جو مشہور بڑے بڑے نحوین انہوں نے کیا بولے منع کے قائل ہو گئے ہیں وہ. وعن الاخفش الاجازہ اور اخفش سے کیا بولے اخفش منصرف ہے غیر منصرف ہے
تو اخفشہ پڑھنا چاہیے. وعن الاخفش الاجازت، اور اخفش سے کیا الف لام آ گیا. احسنت. وعن الاخفش الاجازت، اور اخفش سے کیا بولے اجازت. اخفش اچھا اخفش کا اوپر آ گیا، اخفش اس بات کا قائل ہی نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. تو پہلے ہی کیا خارج ہو گیا اخفش. اخفش کہہ رہے نہیں جائز ہے، یہ ان کی سب کی بات غلط ہے. اخفش کہہ رہے عطف کرے، چاہے جو ہے وہ مقدم ہو جار، چاہے مؤخر ہو، اور اصلا جار کی شرط ہی نہیں ہے. جار نہ بھی ہو تب بھی کیا عطف کر سکتے ہیں. دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معاملوں پر عطف کرنے میں کوشش کرنی ہے، چاہے جار ہو نہ ہو. جار ہو تو مقدم ہو، مؤخر ہو، جو بھی ہو عطف کرنا جائز ہے. وبہ، اور بالاجازہ، اسی اجازہ کے بارے میں قال الکسائی، بات واضح ہو رہی ہے. والفراء والزجاج، فراء اور زجاج نے بھی اسی اجازت جواز کو، اسی جواز کے بارے میں فتویٰ دیا ان تینوں نے بھی. مطلب یہاں تک واضح، بالکل آسان ہے، بالکل کوئی مشکل بات نہیں ہے. مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ مسئلہ فی الدار زید والحجرۃ عمر کے اندر. وفصل قوم منہم الاعلم، ایک قوم نے آ کے تفصیل دی تھی کہ اگر دونوں عاملوں میں سے ایک عامل جار ہو، کیا ہو بتائیں، جار ہو ایک عامل، تو یہ قوم آ کے ان میں سے عالم بھی ہے جو کہ نحوی ہے، وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل اس طرح دے رہے ہیں. کیا تفصیل کس طرح دے رہے ہیں؟ تفصیل اس طرح دے رہے ہیں فقالوا ان ولی المخفوض العاطفہ کالمثال جازہ. بہت غور سنیں. وہ قوم آگے کیا کری، عالم بھی جن میں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے مخفوض جو ہے وہ عاطف کے پیچھے آ جائے، بالکل اس سے کیا متصل ہو، ولی یعنی لحقہ، مجرور کیا ہو عاطف کے ساتھ، جو عطف کرنے والا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں آپ عطف کر سکتے ہیں. بات آزوری جیسا کہ اوپر مثال میں زید فی الدار والحجرۃ عمر کے اندر، فی الدار مخفوض ہے نا، مخفوض کیا دار ہے نا، مخفوض عاطف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ملا، والحجرۃ کے ساتھ فوراً مخفوض کے مجرور اس میں مجرور کے فوراً بعد کیا واو عاطف آ گیا، تو کہہ رہے ہیں یہاں پر عطف کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی فاصلہ نہیں عاطف اور معطوف کے درمیان. بات واضح ہو رہی ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ عالم اور اس کے چاہنے والے. دلیل کیا ہے اس کی؟ ان کی دو دلیل ہے. کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کلام عرب میں اس طرح سنا ہے کہ فوراً مخفوض کے بعد اگر آپ عطف کر رہے ہیں، لا کے عاطف کو لے کر آ رہے ہیں، تو ایک تو سنا گیا، اور دوسرا اس کے اندر کیا تعادل متعاطفات ہے، جن کو عطف کرنا دونوں برابر برابر ہو جائیں گے. برابر کس طرح ہوں گے؟ زید فی الدار والحجرۃ عمر. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یا ہاں یہ والحجرۃ عمر، تو کہہ رہے دونوں متعاطفات جن کو عطف کیا جا رہا ہے، حجرہ ڈائریکٹ آ کے زید کے دار کے اوپر عطف ہو جائے گا، اور عمر زید کے اوپر آ کے عطف ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ اگر فاصلہ ہو مخفوض اور عاطف کے درمیان، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں ممتنع ہو جائے گا. جیسے کہ کیا فی الدار زید وعمر الحجرۃ. اب یہاں پہ الحجرۃ کیا وہ بعد میں آ رہا ہے جس کو زید پہ عطف کرنا تھا، تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ تعادل متعاطفات نہیں ہے. یعنی کیا متعاطف جن کو عطف کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ کیا ہے ان کے اندر تعادل تناسب نہیں ہوگا، تعادل مناسبت نہیں ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وفصل قوم منهم العلم، ان میں سے کیا علم بھی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا ان ولی المخفوض، اگر ان ولی ان لحقہ المخفوض، اس مخفوض کیا ہے لحقہ پیچھے آ جائے، العاطفہ عاطف کے، کالمثال مثال میں سے اوپر مثال کیا ہے زید فی الدار والحجرۃ عمر، فوراً مخفوض کی کیا ہے پیچھے کیا واو عاطف آ گیا والحجرۃ، تو کہہ رہے اس صورت میں جازہ، تو کہہ رہے جائز عطف کرنا. لأنه دلیل دو دلیل دے لأنه کذا سمع، کہہ رہے کیونکہ مسموع ہے، کلام عرب میں اس طرح سنا گیا ہے، پڑھتے ہیں وہ کوئی اشکال نہیں ہے. ولأن دوسری دلیل فی تعادل المتعاطفات، کہہ رہے اس صورت میں کیا ہے جو ہم دو اسموں کو لا کے عطف کر رہے ہیں دو معمولوں پر، دونوں میں کیا ہے تعادل ہو جائے گا، تناسب ہو جائے گا، ہم آہنگی ہو جائے گی اعراب کے اندر. زید فی الدار والحجرۃ عمر، پیارا لگے گا. بات واضح نہیں ہو رہی؟ اب ایک اعراب کے اندر ایک کیا کہیں جا رہا ہے، دوسرا کہیں جا رہا ہے، تو کہنا اس کے اندر حسن نہیں آئے گا. وَإِلَّا امتنع، یعنی وَإِن لَمْ يَلِ الْمَخْفُوضُ الْعَاطِفَةَ، اللہ یعنی کیا
وَإِن لَّمْ يَلِ الْمَخْفُوضَ الْعَاطِفَ اگر مخفوض عاطف کے پیچھے نہ آئے فاصلہ ہو نحو فی الدار زید فی الدار مقدم ہوگی یہاں پہ وعمر الحجرت تو کہہ رہے اس صورت میں کیا ہے اس صورت کے اندر کہہ رہے کیا یہاں پہ کہہ رہے یہاں پر جو عطف کرنا ممنوع ہے وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سیبوے یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین